السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارا جو پروگرام ہے روزانہ ایک صفحہ، اور ہم سورہ فاتحہ سے اب جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مقاصد اور ہمارا منہج، ہمارا طریقہ کار، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے قرآن کی خدمت، جو احسن الکلام ہے، بہترین کلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احسن الحدیث، احادیث صحیحہ۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ ابن الجزری تجوید میں بہت ہی مہارت حاصل رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، یعنی قرآن شریف کی تلاوت آپ کریں گے تو تجوید کا علم حاصل کرنا لازم۔ اب جب لازم کہا تو پھر اس کا رد کہ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جب قرآن شریف کو اگر کوئی تجوید سے نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے۔ دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل امین کے جو سپرد کیا تجوید سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تک پہنچایا تو ہم تک پہنچا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کلام پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ۔ تو اب ہمارے طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا جو حق ہے کتاب پر ایمان لانے کے بعد، ہم آپ کو دھیرے دھیرے بتدریج، تاکہ بالکل بوجھ نہ ہو، ایک ایک چیز کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد رہا سوال اس کے معنی، چونکہ قرآن شریف کوئی ایسا منتر تو نہیں ہے، بلکہ افلا یتدبرون القرآن، تدبر، جستجو، تحقیق، ریسرچ، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو معانی اور پھر کلام پاک میں جو الفاظ ہیں، ہم تو یعنی اللہ کی مخلوق تو چند الفاظ کا ترجمہ ایک ہی سے کرتے ہیں۔ ڈرنا کئی الفاظ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ڈرنا، جبکہ اس میں فرق ہے۔ جیسے کہ آپ جنہوں نے چند صفات میرے سنے وہ جانتے ہیں، تو وہ کلام اللہ کا ایک اعجاز ہے اور اس کی یہ جامعیت ہے، اسے بھی ہم تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تجوید میں بہت مشہور مہارت رکھنے والے ابن جزری ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نے مدارس میں تفسیر جلالین، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مصنفوں کو ایسا نوازا کہ پوری دنیا میں ہر مدارس میں، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو، وہ پڑھائی جاتی ہے، عرب ہو کہ عجم۔ تو ہم نے اسے پڑھی اپنے نصاب میں، تو اس میں اس سے بڑی مدد حاصل رہتی ہے، ہمارے مد نظر رہتا ہے یہ، کیونکہ انہوں نے جو قراءت میں اختلاف، ابھی ہم نے آپ کو قراءت کا اختلاف بتانا شروع نہیں کیا ہے، اور پھر کہ گرامرس وغیرہ، اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہ تو پڑھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی تفسیریں ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہم اردو طبقے کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو اردو کے لیے اردو تفاسیر دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس میں بہت مشہور اور سہل، آسان، اور جو چیز اس میں پیش کی گئی ہے وہ لوگوں کو، عوام تک پہنچ سکتی ہے، تو اس میں تفسیر السعدی اور تفسیر حسن البیان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلام پاک کی آیت کے ساتھ احادیث صحیحہ کو نوٹ کیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے یہ چیز جو ہے وہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر اردو، ظاہر ہے کہ اردو میں اگر کسی کو مضمون یا لیکچر یا خطاب دینا ہے تو وہ انگریزی عبارت سے نہ دیکھے بلکہ اردو سے دیکھے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں
لیکن ایک خاص ہم نے اس کتاب کو مرکز بنایا جن کا ہم نے نام لیا ہے کتابوں کا۔ اس کے علاوہ یہاں کے مشہور عالم دین بن عثیمین، ان کی تفسیر جو ہے کتابی شکل میں آڈیو ویڈیو میں موجود ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ بن باز ایسے ہیں جو تحقیق طلب ہوتے ہیں، عوام میں اس کا تصور غلط ہوتا ہے، تو ان کا حوالہ ہم دے دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کوئی بھی مسئلہ ہم ہماری جانب سے پیش نہیں کرتے، یا تو اس کا حوالہ ہے احادیث صحیحہ سے، اور کبھی کبھی نص بالکل واضح ہے کلام پاک میں، اور پھر کسی حدیث کو سمجھنا، آپ جیسے کہ جانتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تحقیق اور جستجو ضروری ہے، چونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی آپ کو حدیث ملے وہ حدیث ہے، وہ حدیث کسے کہیں گے؟ ضعیف کو بھی تو حدیث کہتے ہیں نا، کسی نے جھوٹ کہا وہ بھی حدیث ہے، اسی لیے تو تقسیم کی گئی ہے کہ ضعیف حدیث، موضوع حدیث، حسن حدیث، صحیح حدیث، موقوف حدیث، مرسل حدیث، مرفوع حدیث۔ ہاں، تو حدیث احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی جس طریقے سے ہم کلام پاک کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو احادیث میں کو بھی، اس لیے کہ ان کے راوی کون ہیں، تو ان علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جیسے ناصر الدین البانی ہیں، انہوں نے بھی کافی بڑی محنت کی ہے، تو تاکہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچ سکے، تو ان علماء کرام سے، اور پھر خاص کر جو ٹاپ کے علماء ہیں، علامہ ہیں، اور بھی جو بھی عالم دین اس میں تڑپ ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے سمجھنے میں، تو ایسی تفاسیر بھی دیکھیں۔ آج کل ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں جو جن کے عقائد درست نہیں ہیں، صرف دیکھنے کے لیے اور ان کا رد کرنے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو ایسی کتابوں کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے، مگر یہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جسے کچھ علم ہو، ورنہ کہیں ان کی اس مضمون سے اور عبارت سے پھر وہ متاثر نہ ہو۔ تو جسے صحیح، اس کے جیسے عقائد صحیحہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ جانتا ہے، تو وہ اس بات کا، یعنی ان کی غلط باتوں کا، غلط تشریح کا رد کرنے کے لیے ان کی کتابیں، ان کے تفاسیر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی غرض سے ہم ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج ہم نے مختصر یہ آپ کو بیان دیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جڑے رہیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ قرآن شریف کی خدمت کرنے میں جو بھی تعاون کسی سے ہو سکے، کوئی آگے شیئر کر رہا ہے، کوئی اس درس کو وسیع ہونے میں مدد کر رہا ہے، سارے ہی خدمت قرآن میں ان کا شمار ہوگا، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، اور ایک اس کا اجر جو ہے اپنے اہل کو، بچوں کو، اپنی نسل کو عطا کرے گا۔ تو آج اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔